کے ایک ولی کے پاس ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی، میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کونین کے والی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ دے دیجیے، آپ میرے مرشد ہیں، بتا دیجیے آقا کا دیدار کیسے ہوگا۔ مرشد نے فرمایا آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا، آج رات کو دعوت ہے، آج دعوت ہے، آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ وہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مرشد نے کھانا کھلایا۔ اولیاء کا کھانا بھی عجیب ہوتا ہے، کبھی کبھی اولیاء کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلا کر دل کی بیماریوں کا علاج کرا دیتے ہیں، دلوں کو چمکا دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے اولیاء بھی ہوتے ہیں جو کسی کے مرض کا علاج کرنے کے لیے خود بیمار بن جاتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم ہے جو کچھ پڑھتا ہے، کچھ دم کرتا ہے، ایک غیر مسلم ہے جو اپنا کچھ کلام پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، اور سنا ہے کہ اس کے دم میں بڑا اثر ہے جو کچھ بھی وہ پڑھتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس چلے گئے، اس نے کچھ پڑھا، جو کچھ بھی پڑھا، اب فوراً صحتیاب ہو گئے، فوراً صحتیاب ہو گئے۔ آپ صحتیاب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے جو پڑھا ہے میں ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا ولی کسی ایسے بندے کے پاس کیوں جائے گا، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں جائے گا۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیوں گئے تھے؟ فرمایا تو نے کیا کیا، تیرا عمل کیا ہے، تیرا مجاہدہ کیا ہے، تیری محنت کیا ہے، تو کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ تو نے کچھ پڑھا میں ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کا الٹ کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی میں گرم پیتا ہوں، نفس کہتا ہے چاول کھا میں روٹی کھا لیتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کی ضد میں اس کا الٹ کرتا ہوں تو اتنی تاثیر پیدا ہوگی، یہی میرا مجاہدہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ کہا، ایک جملہ کہا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا، پھر جو کہنا تھا وہ اسی نے پھر کہا، پھر ولی نے اور کچھ نہیں کہا۔ نگاہ ولی میں سیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کان میں کچھ کہا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مریدوں نے پوچھا محبوب الہی آپ تو علاج کرانے کے لیے گئے تھے، یہ کیا ہوا؟ اس کے کان میں کیا کہا؟ ہمیں کیا حاجت کہ ہم کسی کے پاس جا کے علاج کرائیں، ہم تو علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں، علاج کیا ہے؟ مریدوں نے پوچھا کیا کہا؟ آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں اس نے کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں۔ میں نے کان میں کہا اسلام لانے کا جی چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، کہا نہیں 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 مسلمان نہیں بنوں گا، کہا نفس کا الٹ کر، نفس کہتا ہے اس کا الٹ کر، فوراً مسلمان ہو گیا۔ فوراً کلمہ پڑھ لے، تو یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں کچھ جاہل ہیں، چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس، چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس، بائبل چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس، وہ ساری زندگی ریفیوٹ کرتے 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 اپنے ہی بندے کھڑے کر کے انہیں کو کچھ پیسہ دے کے تو میرے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ سوال کرنا میں جواب دوں گا، تو کلمہ پڑھ لینا، میرے نوٹ آتے رہیں گے، مجھے مال ملتا رہے گا۔ چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس، عقل کے اندھو اگر نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں اگر اس میں قضائے تربیت سے تمہیں فیض ملتا تو پھر جس کو دیکھتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔
نہ دین آتا ہے، نہ درس نظامی پڑھتے ہیں، نہ عربی پڑھتے ہیں، بس انگلش کی کتابوں میں ترجمہ پڑھ کے عربک عبارت تک نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہمارے بیچارے سیدھے سادے سنی بیچارے بہت بڑا عالم۔ او بھائی علم کا معیار کیا ہے یہ علماء جانتے ہیں یا تم لوگ جانتے ہو؟ ہم نے دیکھا ہے ہمارے علاقوں میں جو انگلش بول لیتا ہے وہی سب سے بڑا شیخ الحدیث بن گیا، جو انگلش میں بات کر لے وہی سب سے بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا علامہ ہے۔ بھائی کیوں انگریزی آتی ہے؟ بھائی انگریزی کو علم کا معیار ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو انگلش جانتا ہے، یعنی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو اور انگلش پر اعتراض کرے کیونکہ اسے آتی نہیں ہے، ہمیں آتی ہے پھر بھی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، بھائی یہ علم نہیں ہے، یہ معیار علم نہیں ہے۔ علم پڑھنا ہے تو علماء کی بارگاہ میں زانو میں تلمس ہے۔ ہاں اس ولی اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے، کہا شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا، کھانا کھلایا لیکن کھانا کم تھا، نمک بہت زیادہ تھا، نمک بہت زیادہ شیخ نے نمک ڈال دیا۔ اب شیخ کے ادب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کھانا کھا لیا، نمک بھی زیادہ ڈالا اور پانی بھی نہ دیا، مرشد نے نمک بھی بہت ڈال دیا، پانی بھی نہ دیا۔ اب وہ ادبن کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ شیخ نے فرمایا گھر جا کر پانی نہیں پینا، حضور کے دیدار کا نسخہ کل بتاؤں گا۔ اس نے کہا لیکن مرشد میرے دل میں تمنائیں مچل رہی ہیں، آرزو ہے، خواہشات ہیں، آقا کا دیدار ہو جائے۔ کہا واقعی خواہش ہے، واقعی دل میں آقا کے دیدار کی طلب ہے؟ مرشد بہت بڑی طلب ہے، میں تو آقا کا دیوانہ ہوں، آقا کا عاشق ہوں، آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پانی نہیں پینا۔ اب وہ نمک کھایا ہوا ہے بہت زیادہ، پانی مرشد نے بھی نہیں دیا، حکم ارشاد فرما دیا گھر میں بھی پانی نہیں پینا۔ وہ گھر جاتا ہے، بغیر پانی پیے سو جاتا ہے، دن کے وقت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے میرے شیخ آقا کے دیدار کے نسخہ آپ نے عطا فرمانا تھا، اس کا کیا ہوا؟ فرمایا رات پانی پیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا بغیر پانی پیے سو گیا تھا؟ کہا سو گیا تھا۔ خواب آئی کیا دیکھا؟ کہا دریا دیکھے، سمندر دیکھے، چشمے دیکھے، بارش دیکھی، جہاں نظر اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آیا۔ مرشد نے فرمایا یہی میرا سبق تھا، یہی میری تعلیم تھی، تو کہتا ہے کہ تیرے دل میں محمد عربی کے دیدار کی طلب ہے، پیاس ہے، چاہت ہے، ارے سچی چاہت پیدا کر۔ اگر پانی پیاس سچی تھی، پانی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بھی آئے گا۔ تو پیار تو پیدا کر، تو طلب تو پیدا کر، تو طلب تو پیدا کر، تو عشق تو پیدا کر، تو دیوانگی تو پیدا کر، پارتگی تو پیدا کر۔ اس کے مصطفیٰ میں اپنے دل کو چمکا دے، دیکھ آمنہ کا لال آئے گا، دیدار کرائے گا، اور تیرے دل سے یہ آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا نسخہ ہے۔ اگر بنگلور کی گلیوں میں آپ کی آنکھیں حسیناؤں کے چہرے بھی تلاش کر رہی ہوں اور یہ کہو کہ آقا کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ سچی طلب نہیں ہے، یہ سچی طلب نہیں ہے۔ اگر سچی طلب ہے تو پھر آقا کا دیدار اس وقت ہوگا جب خانہ دل کو ہر دنیا کی محبت سے پاک کر کے آقا کو پکارو گے۔ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ جب دیدار ہوگا پھر دل سے آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔
دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔